بسم اللہ الرحمن الرحیم. MSc سوشیالوجی کورس کوڈ 4689. ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشیالوجی اینڈ اسٹیٹسٹکس، اور میں ہوں علی مبشر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کیا چیز ہے. ڈیفینیشن آف اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ بیسیکلی لاطینی زبان کی لفظ اسٹیٹس سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی اسٹیٹ یعنی ریاست کے ہیں. قدیم زمانے میں ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے اعداد و شمار جمع کیے جاتے تھے. یہ اعداد و شمار آبادی، شرح پیدائش، آمدن وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے. لفظ اسٹیٹسٹکس پہلی مرتبہ جرمنی کے حساب دان گوٹفراید نے استعمال کیا. لفظ اسٹیٹسٹکس دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. جمع میں کسی خاص عنوان سے متعلق باقاعدہ طور پر اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے، جبکہ واحد میں سائنس آف اسٹیٹسٹکس عموماً اسٹیٹسٹکس کے ایک علم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ طور پر اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ اسٹیٹسٹکس کی خصوصیات کیا ہیں. اسٹیٹسٹکس کی اہم خصوصیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. شماریات کا تعلق. مجموعی شماریات جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں جب بھی لفظ شماریات بولوں تو آپ نے، کیونکہ لیکچر اردو میں ہو رہا ہے تو میرے منہ سے زیادہ تر اردو کا لفظ ہی نکلے گا، جو کہ اسٹیٹسٹکس کا متبادل اردو لفظ ہے شماریات. ٹھیک ہے. شماریات کا تعلق مجموعی مواد سے ہے. اس کا تعلق کسی ایک خاص واقعہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شماریات میں مشاہدات بھی مجموعی طور پر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد شماریات بدلتے ہوئے حالات کا مطالعہ کرتی ہے. کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں یکساں نہیں رہ سکتی. شماریات ان مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے. اگر چیزیں ایک جیسی ہوں تو پھر شماریاتی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد جی شماریات کا تعلق امکانی حالات پروبیبلٹیز سے بھی ہے، یعنی جب بھی مشاہدات کیے جائیں تو ہمیں بعض واقعات کے ہونے کا امکان ہوتا ہے، نہ کہ یقین. لہذا اس علم میں علم امکان کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکس ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے جن کو عددی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، نومیریکل فارم میں. یہ اعداد گنتی یعنی کہ کاؤنٹنگ والے بھی ہو سکتے ہیں اور میئرمنٹ والے بھی ہو سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس ان کا بھی مطالعہ کرتی ہے جو مختلف اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثلا لوگوں کے قد مختلف اسباب کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، مثلا خاندان، ورثہ، عمر، خوراک، عادات اور آب و ہوا وغیرہ. شماریاتی قوانین کی تصدیق طویل مدت میں کی جا سکتی ہے. اگر مواد درست طور پر جمع نہ کیا گیا ہو اور اس پر صحیح عمل نہ کیا گیا ہو تو پھر نتائج غلط بھی نکل سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی رول آف اسٹیٹسٹکس ان سوشل ریسرچ، یعنی کہ عمرانی تحقیق میں جو ہے وہ شماریات یعنی کہ اسٹیٹسٹکس کا جو کردار ہے وہ کیا ہے. شماریات ایک سماجی علم ہے جس کا کام اعداد و شمار کو جمع کرنا ہے اور ان کو ترتیب سے پیش کرنا ہے. سوشل ریسرچ میں اسٹیٹسٹکس اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ کردار کوئی نیا نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. قدیم زمانے میں بھی ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے اعداد و شمار جمع کیے جاتے تھے، اور یہ اعداد و شمار بھی اسٹیٹسٹکس کی مدد سے ہی جمع کیے جاتے تھے. ان اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے سماج کے لیے کوئی پالیسی بنائی جاتی تھی. آج بھی ایسا ہی ہے. شماریات کا کام نہ صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا بھی ہوتا ہے. مثلا اعداد و شمار کو جدول، چارٹ، نقشہ کشی، گراف اور تصاویر وغیرہ کے ذریعے نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے.
اس کے بعد ہے جی سوشل ریسرچ میں تجربات اور مشاہدات کے لیے وہ اسٹیٹسٹکس کی مدد سے ہی کیے جاتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کے پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ایسے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر اسٹیٹسٹکس سے ہماری مدد نہ کرے تو اس سے درست نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سوشل ریسرچ میں شماریات کا کردار اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہم جمع کردہ مواد کو آسانی کے ساتھ فارمولے میں پیش کر سکتے ہیں. مغربی ممالک اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پر تجربہ گاہیں قائم کی جا رہی ہیں ان میں شماریاتی طریقے استعمال کر کے نتائج نکالے جاتے ہیں. سماجی تحقیق میں جو مواد جمع کیا جاتا ہے ان میں سے مختلف قسم کی ایوریجز بھی شماریات کی مدد سے ہی نکالی جاتی ہیں. شماریات کے ذریعے مختلف قسم کی ایوریجز بہت آسانی کے ساتھ اور تھوڑے وقت میں نکالی جا سکتی ہیں. اس ساری بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سماجی تحقیق میں سوشل ریسرچ میں اسٹیٹسٹکس کا کردار بہت ہی اہم ہے. شماریات کی موجودگی میں بڑے بڑے اور طویل اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ شماریاتی طریقوں سے پیش کیے جاتے ہیں اور ان سے درست نتائج بھی نکالے جا سکتے ہیں. لمیٹیشن آف اسٹیٹسٹکس. شماریات کی حدود. شماریات کے علم کا اطلاق کہاں کہاں تک ہوتا ہے, اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے. اگرچہ سماجی تحقیق میں اسٹیٹسٹکس کا کردار اہم ہے لیکن اس کے باوجود اس کی بعض حدود بھی ہیں. ان حدود کو بنیاد بناتے ہوئے بعض ماہرین نے اس پر تنقید کی ہے. ان کی بقول یہ غلط ہے کہ شماریات ہمیشہ درست اور تبدیل نہ ہونے والے نتائج بتاتی ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شماریات کے طریقوں پر صحیح نمونے پر عمل پیرا کیا جائے تو کافی حد تک درست نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ شماریات خامیوں سے پاک نہیں. اس کی بعض حدود ہیں, ان میں سے بعض جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی ہے کہ شماریات علم و اعداد کا علم ہے. اس کے لیے اس کو سماجی تحقیق جیسے علم میں جہاں پر نہ صرف عددی بلکہ صنعتی مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے عائد کرنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد شماریات کے طریقوں کو انفرادی اسموں پر عائد نہیں کیا جا سکتا. شماریات کے قوانین سوشل ریسرچ میں کسی حد تک درست ثابت ہو سکتے ہیں. اگر شماریات کے تجزیوں کو بغیر جانچ پڑتال کے قبول کیا جائے تو سماجی تحقیق میں اس کے نتائج غلط نکلیں گے. شماریات کا علم اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے. اس کو صرف ماہرین ہی استعمال کر سکتے ہیں. سماجی تحقیق میں جیسا کہ زیادہ زور سماجی مسائل پر دیا جاتا ہے, اس لیے اس میں مہارت حاصل کرنا کافی مشکل کام ہے. فنکشنز آف اسٹیٹسٹکس. شماریات کے کام یا شماریات کے فرائض. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے جی کہ یہ مشکل کام کو آسان بناتی ہے. انسانی ذہن مشترکہ مواد کے گوشواروں سے موازنہ نہیں کر سکتا, لیکن یہی معلومات جب کسی آسان ترتیب سے پیش کی جاتی ہیں تو ہر انسان آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے موازنہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک بندہ بتانا چاہے کہ 1998 میں لوگوں کی آبادی اتنی تھی, اس میں اتنے جو ہے وہ اتنے گھروں میں نلکے لگے ہوئے تھے, اتنے گھروں میں بجلی کی سہولت تھی, اتنے گھروں میں نہیں تھی, اگر یہ آپ کو بتانا شروع کر دو تو یہ بہت لمبی چوڑی بحث نکل جاتی ہے, لیکن عام انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی. لیکن اس کی بجائے اگر ایک ٹیبل کی شکل میں ہو کہ جناب 1988 آگے لکھا ہو, ہیڈ دیا ہو کہ جناب نلکے گھر میں ہیں ہاں نہیں, تو ایک چھوٹے سے مطلب ٹیبل کے اندر آپ ہر شخص جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے جی ملکی ترقی کے لیے جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے, اس کے لیے اسٹیٹسٹکس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ماضی کے اعداد و شمار سے ہی مستقبل کے لیے کوئی درست منصوبہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ ملک ترقی کرے. اس کے بعد ہے جی شماریات کو معاشی منصوبے تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی منصوبہ شماریات کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا.
پالیسیوں کی تشکیل میں شماریات سے صحیح مشورہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی منصوبے کا مقصد معلوم کرنے کے لیے دوسرے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مشابہت کی جا سکے۔ ملک کی مختلف درآمدی اشیاء کی تفصیلات سے قابل اطمینان مقاصد حاصل نہیں کی جا سکتے۔ ملک کی درآمدی اشیاء کی تفصیلات سے قابل اطمینان مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے، لہذا تفصیلات کا برآمدات کے اسی عرصے کے دوران اعداد و شمار سے موازنہ کرنا پڑے گا اور ان کے درمیان آسانی کے ساتھ مشابہت کی جا سکے گی۔ تھوڑا سرٹیفکیٹ ہے، تھوڑا آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر تو اتنا ہی تھا۔ اگر آپ ہم سے کوئی ڈیٹا شیئر کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس mbk@sociology.com، اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور MSc سوشیولوجی اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی مفید ڈیٹا مل سکتا ہے۔ ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/sociology.aiou۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔